خواتین حضرات، میں ہوں اسٹاک ہوم سے آپ کا میزبان عارف کسانہ، اور آج کے ولاگ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سویڈن کی بہت سی خبریں اور اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ہر سال ایک پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، اور اس سال انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ کارلستاد میں ہوا، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جس کو سویڈش ریڈیو اور سویڈش ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی اس کو دکھاتے ہیں۔ اور اس سال وہاں پہ 74.6 ملین سویڈش کرون، یعنی 75 ملین سویڈش کرون کے قریب رقم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے۔ پاکستانی روپوں میں یہ 2 ارب اور تقریباً 25 کروڑ بن جاتے ہیں، جو وہاں پہ سارا پیسہ اکٹھا ہوا ہے۔ یہ چیریٹی کی صورت میں دنیا میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور اس سال کا ان کا مقصد ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جائے، کوئی بھی بچہ جو ہے وہ تعلیم کے بغیر نہ رہے۔ اس میں لوگ بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور پھر جو میزبان ہوتے ہیں وہاں پہ پروگرام پیش کرتے ہیں، ساتھ وہ میوزک ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست لوگوں کا جو ہے وہ جوش و خروش ہے دنیا میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ ہر سال سویڈن کے کسی نہ کسی شہر میں ہوتا ہے۔ تو اس سال جیسے کہ میں نے بتایا کارلستاد میں ایک دفعہ، یہ ویسٹروس میں ہوا تھا، اور وہاں ہم نے دیکھا، اور واقعی یہ ایک زبردست ہے کہ اور یہ لوگ بغیر کسی ستائش کے، بغیر کسی ثواب کی نیت کے، بغیر کسی اجر کے، صرف انسانیت کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اتنی بڑی چیریٹی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت چیریٹیز ہیں سویڈن میں، اور یہ اب پیسہ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہوگا دنیا کے ان ممالک میں جہاں پہ بچوں کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن میں تارکین وطن کی اہمیت اور یہاں پہ جو وہ رول ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے، امیگرینٹس کے حوالے سے، کہ سویڈن میں ان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا یہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صرف یہ جو سوشل ویلفیئر کا شعبہ ہے، یعنی سماجی بہبود کا، صحت عامہ کا، اس میں جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ تارکین وطن کی جو سویڈن سے باہر لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو 3 لاکھ کے قریب لوگ وہ ہیں جو میونسپل کمیٹیز اور ریجنز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں۔ اور 2024 میں جو میونسپل ملازمین ہیں جو کمیون میں کام کرتے ہیں، ان میں تارکین وطن کا حصہ جو ہے وہ 22% ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بزرگ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، وہ جو ہے وہ 53% ہے۔ اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، وہ 37% ہیں، 37%۔ اور جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ، وہ جناب 46% ہے، 46%۔ اور اس کے علاوہ جو اسپیشل ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں، وہ 37% ہے۔ اس کے علاوہ نرسز اور باقی ہر شعبے میں۔ تو یہ جناب رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ سویڈن کا جو معاشرہ اس وقت چل رہا ہے، یہ تارکین وطن کا مرہون منت ہے، اور وہ یہاں پہ بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسی پالیسیز جو ہے وہ بنائی گئی کہ تارکین وطن کا آنا اس ملک میں کم ہوا، تو یہ سارے شعبے جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ تارکین وطن امیگرینٹس کے خلاف ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ جو اعداد و شمار ہے، جو سویڈش مطلب اعداد و شمار ہیں، وہ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے اب سیاسی جماعتوں کی بھی بات ہو جائے۔ جو 4 پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں، تھیدو ایگریمنٹ، تھیدو ایک جگہ ہے ویسٹروس کے پاس جہاں پہ یہ انتخابات کے بعد ملے اور انہوں نے معاہدہ کیا، تو انہوں نے اگلے 4 سال کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپس میں مل کے کام کریں۔ یہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم اور تینوں جماعتوں کے لوگ تھے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مستقبل کے لیے جو معیشت ہے، اکانومی، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور جرائم کو کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور انٹیگریشن کو بڑھانے کے لیے ہم جو کام کریں گے۔ اس میں جو ایس ڈی ہے، سویڈش ڈیموکریٹس، جو کہ آپ کو پتہ ہے امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک خصوصی نقطہ نظر رکھتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر اگلی حکومت ہماری بنی تو ہم اس میں وزیر بنیں گے، ہم صرف سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ جو لبرل پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وزیر ہم ان کو نہیں بنائیں گے، ساتھ سپورٹ رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ بہرحال یہ 4 جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے میٹنگ اس حوالے سے کی ہے۔ اب الیکشنز میں آپ کو پتہ ہے 9-10 مہینے رہ گئے ہیں، اور یہ ہفتہ جناب بڑا خاص ہے۔ اگر آپ سویڈن میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا، تو 8 سے 14 دسمبر تک پولیس جو ہے ملک بھر میں اضافی کنٹرول کر رہی ہے، اس لیے آپ محتاط رہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نشے کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہیں، نشے کی حالت میں،
اس میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں، اور جنوری سے اکتوبر تک اس سال میں 174 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں جو 1/4 ہیں یعنی 25% ہے وہ نشے کی حالت میں لوگ ڈرائیو کر رہے تھے، اور اس لیے جو ہے وہ پولیس اب اس کو چیک کر رہی ہے تاکہ جو ان حادثات پہ قابو پایا جا سکے اور لوگ جو ہے وہ محتاط رہیں، اور اگر اس حالت میں کوئی ڈرائیونگ کرے گا تو اس کا لائسنس بھی کینسل ہو سکے گا۔ ڈرائیونگ کے حوالے سے میں نے ایک بڑا شاندار انٹرویو کیا تھا، اس کا لنک آج کے اس ولاگ کے آخر میں آ جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سویڈن میں ڈرائیونگ کے رولز، اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور عوام سے پولیس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی وہ دیکھیں کوئی شخص غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے، نشے کی حالت میں چلا رہا ہے، تو وہ 114 پہ فون کر کے پولیس کو اطلاع کرے تاکہ پولیس کارروائی کرے۔ اور صحت کے حوالے سے یہاں پہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پہ جو سویڈن میں ڈینٹسٹ ہیں، دانتوں کے ڈاکٹرز ہیں، بعض اوقات ایسے دانت بھی نکال دیتے ہیں جو کہ نکالنے نہیں جانے چاہیے، جن کا علاج ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے وہ اپنی اس حوالے سے اپنا منافع بھی کماتے ہیں۔ اس پہ کافی جو ہے وہ تنقید آئی ہے کہ بعض دانت ایسے ہیں کہ جن کا روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہو کے ان دانتوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن وہ نکال دیتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اگر کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو اچھی طرح سے آپ جو ہے چھان پھٹک کر لیں اور سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں، اور پھر جا کے اپنا جو ہے وہ دانتوں کا علاج کروائیں۔ اور اگلی خبر یہاں پہ قرآن سوزی کے، آپ کو پتہ ہے واقعات ہوئے، اس میں جو ایک شخص تھا اس کو سزا سنائی گئی، سلمان نجم، انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہے اور لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، تو ہائی کورٹ نے اس کو سزا سنائی۔ اب وہ شخص جو کہہ رہے تھے کہ میں اپیل کروں گا آگے جا کے سپریم کورٹ میں، اور دوسری ایک وہ بدبخت جو ڈنمارک سے آ کے یہاں پہ قرآن جلاتا تھا، رسمس پلوڈن، تو سپریم کورٹ میں اس نے اپیل کا حق مانگا تھا، اس کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا، لیکن جو ہے اس کی اس بات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں کے عدالتی فیصلے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا کہ جو اسٹاک ہوم کا ایک شہر ہے اپسالا، وہاں پہ جو بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا عجیب سا، جس میں ملازم جو تھے وہ اچانک بیمار ہوئے، اور ان میں سے کچھ کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اور خدشہ تھا کہ شاید ان کو زہر دیا گیا، کیا ہوا ہے۔ اب پولیس نے ایک 60 سالہ خاتون کو گرفتار کیا، اور شبہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ تو وہ جو لوگ بیمار ہوئے تھے وہ زندہ بچ گئے، لیکن ان کی حالت کافی خراب ہوئی۔ اب اس پہ جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک واقعہ یہاں پہ دیکھا تھا 14 نومبر کو اسٹاک ہوم شہر میں جو ہے ایک جو KTH ہے یونیورسٹی انجینئرنگ، اس کے پاس ایک بس جو تھی اس کے نیچے 3 افراد کچلے گئے تھے، وہ خواتین تھیں، ان میں سے ایک کیرولنسکا ہاسپٹل میں کام بھی کرتی تھی۔ تو اب پولیس نے اس کی جو ابتدائی رپورٹ جاری کی ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ بیماری کی وجہ سے اس سے ایسا ہوا ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، تو یہ وجہ تھی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اس کے پہ مقدمہ چلے گا یا اس کو کسی علاج کے لیے بھجوایا جائے گا۔ بہرحال یہ ابتدائی رپورٹ یہ آ گئی ہے کہ اس ڈرائیور کی صحت کی حالت درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ایمبولینس ورکر کو ایک شخص نے جو ہے وہ چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ اب عدالت نے اس شخص کو جو ہے وہ 18 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور عدالتی حوالے سے یہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایسکستونا شہر میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ اب اس شخص کی، یعنی وہ جو شوہر تھا بیوی کا، اس کی عمر قید کی سزا رکھی ہے، لیکن اس کی جو عورت کی ساس تھی اس کو بری کر دیا ہے، جبکہ جو قاتل ہے اس کے بھائی کو بھی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے کہ وہ قتل میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی ملوث ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ صرف غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر عوامل بھی اس میں شامل تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل 10 دسمبر کو سویڈن میں نوبل انعامات دیے جائیں گے۔ جو بھی نوبل انعامات لینے والے ہیں وہ سب جو ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اسٹاک ہوم میں۔ امن والا تو آپ کو پتہ ہے اسلو میں ملتا ہے، لیکن باقی سارے نوبل انعام یہاں پہ ہوتے ہیں۔ کل ٹیلی ویژن میں وہ لائیو دکھایا جائے گا، آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو وہ جو سٹی ہال ہے اس میں جو عشائیہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں بادشاہ سلامت، ملکہ اور باقی لوگ بھی گئے ہوتے ہیں، تو وہ جناب آپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے
اب اسٹاکہولم جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بنا ہوا ہے، اور نوبل لائٹس جو ہیں وہ بہت سی جگہوں پہ ہیں، سٹی ہال میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہیں. تو اگر آپ اسٹاکہولم شہر نہیں گئے تو شام کو ضرور جائیے گا، نوبل لائٹس دیکھیے، بڑی آپ کو بھلی لگیں گی. یہ کافی جگہوں پہ استاد اس میں کنسرٹ گارڈن میں ہے، اس کے علاوہ یہ رکسداگ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ ہے، اور تھینستا میں بھی، اور جو باقی جگہوں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ کرسمس کی وجہ سے بھی روشنیاں نظر آئیں گی، اور ساتھ کرسمس مارکیٹس جو ہیں ان کو دیکھنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. ہم نے خود جو ہے گاملستان میں اولڈ ٹاؤن میں دیکھی، بڑی زبردست ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ ہے. تو آپ باقی اپنے شہروں کا بھی بتائیے، وہاں پہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، کون کون سی جو ہے وہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جناب آج 9 دسمبر منگل کے روز سویڈن کی اہم ترین خبریں اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. یہ کیسے ہے اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.